اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ مبینہ آڈیو لیکس جو پرائم منسٹر نواز شریف کی جو آڈیو سامنے آئی ہیں ان کی تحقیقات کا حکم دے۔ اس میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ یہ بڑی سنگین نوعیت کی آڈیوز ہیں، جن میں شہباز شریف اپنی بھتیجی مریم نواز سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے وزراء سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ان وزراء سے ڈسکشن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے مختلف ارکان کے استعفے منظور کرنے کے حوالے سے، تاکہ ان کو پارلیمانی سیاست سے باہر رکھا جائے۔ بڑی دلچسپ یہ درخواست ہے۔ اب سپریم کورٹ ظاہر ہے ایک ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، سپریم کورٹ پر منحصر ہے، وہ اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہیں یا رجسٹرار آفس سے ہی اس پر کچھ اعتراضات لگا کر واپس کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر حکومتی معاملات ہیں، ایگزیکٹو کے معاملات ہیں۔ اور اس میں جو استدعائیں کی گئی ہیں کہ جس کی انکوائری، تو اس پر تو آلریڈی ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جتنی بھی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، خاص طور پر وزیر اعظم ہاؤس سے، ان کی تحقیقات کی جائیں، اعلیٰ سطح کی تحقیقات کی جائیں، اور معلوم کیا جائے کہ یہ آڈیو ریکارڈنگز کی کس نے ہیں۔ اگر اندر سے کوئی ڈیٹا چوری ہوا ہے تو اس کلپریٹ یا ملزم کا سراغ لگایا جائے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ تو کام پہلے سے۔ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کوئی یہ ایک ٹرائل کورٹ تو ہے نہیں کہ جناب سپریم کورٹ وہ خود انکوائری کرنے بیٹھ جائے۔ ماضی میں خیر اس طرح بھی ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ پاناما والا کیس، وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ نے کسی ایس ایچ او کے اختیارات بھی حاصل کر لیے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ ایک ایسے معاملے پر پی ٹی آئی عدالت پہنچ گئی ہے کہ جناب اس معاملے کی تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن کروائی جائے، جس کی انویسٹیگیشن کا پہلے ہی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اب دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جناب دیکھیں کہ وہ پی ٹی آئی کے وہ استعفے وہ منظور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک نجی گفتگو ہے، نجی گفتگو میں کوئی بھی شخص کوئی بھی گفتگو بات کر سکتا ہے۔ وہ پاکستان کے نیشنل سیکرٹس کی بات نہیں ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات نہیں ہے۔ جس طرح کہ عمران خان کی آڈیوز میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو اس سے کئی درجے زیادہ سنگین ہیں۔ چلیں فی الحال انہی آڈیوز پر رہتے ہیں، یہ آڈیو لیکس وزیر اعظم کی ہوئی ہیں۔ اب اس میں ان کا استدلال یہ ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی ہمیں پارلیمانی ایک سازش کے ذریعے پارلیمانی نظام سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو جناب پہلے تو آپ سے سپریم کورٹ میں ہی پوچھا جائے گا کہ کیا یہ 9 یا 10 اپریل کے بعد جب موجودہ حکومت کا قیام عمل میں آیا تو کیا انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں اور واپس نہ آئیں؟ کیا انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب آئیں اور استعفے دیں؟ یہ تو آپ کا اپنا معاملہ تھا۔ ہاں، حکومت نے چند افراد کے استعفے منظور کر لیے، جس پر ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ اسپیکر کی صوابدید ہے، اس کو ہم کورٹ میں ڈسکس نہیں کر سکتے، نہ اس پر کوئی اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں 2 کیسز کی سماعت کے دوران، ایک وہ کیس تھا نیب کے قوانین کی تبدیلی کے حوالے سے، اس میں بھی پی ٹی آئی فریق مدعی ہے، اور دوسرا جو انہوں نے استعفوں کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں۔ ان دونوں کیسز کی سماعت کے دوران معزز چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے واضح طور پر کہا کہ جناب آپ پارلیمان میں جائیں، وہاں پر بیٹھیں، پارلیمانی سیاست کریں، وہاں آپ لوگوں کی نمائندگی کریں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک موقع پر عمران خان نے کہا بھی کہ وہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ وہ سائفر کی تحقیقات ہو۔ اب سائفر کی تحقیقات کیا ہو؟ آپ نے خود سارا کچھا چٹا کھول دیا ہے کہ جناب کس طرح آپ اس سے کھیلے ہیں، کس طرح آپ نے اس کو مینیپولیٹ کیا ہے، کس طرح آپ نے ایک مفروضے کی بنیاد پر سازشی بیانیہ بنا کر 4-5 مہینے بیچا ہے، قوم کو بیوقوف بنایا ہے، قوم کو نہیں مختلف اداروں کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں
وہ کام جو آپ کے کرنے کا ہے یا کرنے کا تھا، اور وہ کام جو حکومت کے کرنے کا ہے یا کرنے کا تھا، وہ آپ سپریم کورٹ سے توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر آپ کو کوئی ریلیف دے گی۔ ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کو مشورہ نہیں دے سکتے، ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی درخواستوں کو تو ماضی میں سپریم کورٹ کے ہی رجسٹرار صاحبان وہ اعتراض لگا کے باہر پھینک دیتے تھے، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ رجسٹرار نے اعتراض لگایا تو کوئی اور جج صاحب نے بلا کے اپنے کمرے میں اس اعتراض کی سنوائی کی اور اس کو دور کر کے وہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی۔ اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، اور بڑے ایسے کیسز ہیں جن کا اس ملک میں بہت بڑا ایک سیاسی، جسے کہتے ہیں سیاسی منظرنامہ مقدمات کی وجہ سے تبدیل ہو گیا، پورا جسے کہتے ہیں لینڈسکیپ، پولیٹیکل لینڈسکیپ تبدیل ہو گیا۔ یاد ہے آپ کو وہ جو ایک کیس تھا یہ جس میں نواز شریف کو اقامہ کی بنیاد پر نااہل قرار دیا گیا؟ پہلے تو سپریم کورٹ نے اسے فریولس، فضول قسم کی پٹیشن قرار دے کر یہ درخواست باہر پھینک دی تھی۔ پھر وہ جسٹس کھوسا صاحب نے عمران خان کو، وہ جو سابق چیف جسٹس تھے اس وقت جج، عمران خان کو میسج بھجوایا۔ عمران خان نے خود اپنے انٹرویو میں اس بات کو تسلیم کیا، انہیں میسج بھجوایا کہ یہ درخواست دوبارہ لائیں، ہم سنیں گے۔ یاد ہے وہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں پھر وہ جناب وہ درخواست سنی گئی، پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی سیاہ عدالتی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ بہت سے سیاہ فیصلے ہیں ہماری عدالت عظمیٰ کے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک یہ مقدمہ بھی ہے، اس پر بڑے لوگوں نے بحث کر دی ہے۔ لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان خود ایسے معاملات کو بڑی عدالتوں میں، اعلیٰ عدالتوں میں لے کر جا رہے ہیں جس کی زد میں وہ خود آ سکتے ہیں۔ اب ماضی میں کبھی کسی نے تصور کیا ہوگا کہ عمران خان ایک ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جا کر ان کے لیڈر سے کہیں گے جی وہ میڈم صاحبہ سے کہنا کہ عمران خان آیا تھا، وہ آپ سے معذرت کرنے آیا تھا کہ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے میرے کسی بیان کی وجہ سے، تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اس دن گئے جس دن وہ میڈم صاحبہ نہیں تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی خالی عدالت سے معذرت کرنے کا پیغام دیا اور خود کو بھی سرخرو کر لیا اپنے پارٹی سپورٹرز کی نظروں میں، اور یعنی سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی بچ گئی۔ لیکن وہ 3 اکتوبر کا جو دن ہے، اب جس طرح متعدد ویڈیوز میں ہم لوگ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر چکے ہیں کہ نومبر کے مہینے تک ان کو کھلی چھوٹ دی جائے گی، اور ان کو بھی معلوم ہے اب یہ اکتوبر کے مہینے میں کوئی بڑا انقلاب لا سکتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اکتوبر کا مہینہ گزرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین اور ان کے چند حواریوں، زیادہ نہیں ہے، 3-4 حواریوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ اس وقت تک متعدد آڈیوز اور ویڈیوز بھی آ چکی ہوں گی، عمران خان ڈیفینسو میں ہوں گے، اور اب آہستہ آہستہ عمران خان کے کچھ سپورٹرز جو میڈیا میں بھی ہیں، اب وہ بھی ان باتوں کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب اگر اکتوبر میں کچھ نہ ہوا تو عمران خان کی سیاست روبہ زوال ہوگی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔